عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین الذی یطوف علی الناس۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کا طواف کرتا پھرے، یعنی جو لوگوں سے مانگتا پھرے۔ مسکین یعنی مفلس، غریب، لاچار اور بے بس انسان وہ نہیں جو لوگوں کا طواف کرتا پھرے، مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، ذریعہ معاش بنانے کے لیے لوگوں کے پیچھے پھرتا رہے، وہ مسکین نہیں۔ تردہ اللقمۃ، ایک لقمے کے لیے، واللقمتان یا دو لقموں کے لیے، یعنی ایک دو لقموں کے لیے لوگوں کے پیچھے ہاتھ پھیلاتا پھرے، مانگتا پھرے۔ والتمرۃ، ایک کھجور کے لیے، والتمرتان یا دو کھجوروں کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرے، وہ مسکین نہیں، یعنی شرعی مسکین نہیں، غریب نہیں، وہ مفلس نہیں ہے، وہ اس چیز کا حقدار نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَا يَجِدُ غَنِيًّا يُغْنِيهِ، فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو مالداری تو نہ پائے، یعنی جس کے پاس مال تو نہ ہو، سفید پوش ہو، وَلَا يُفْتَنُ بِهِ، اور کسی کو پتہ بھی نہ ہو اس کے بارے میں کہ وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، یعنی وہ کسی کو محسوس نہ ہونے دے کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، روٹی نہیں، فاقہ کش ہوں، یا اس کے کپڑوں سے یا اس کے رہن سہن سے لوگ محسوس نہ کر پاتے ہوں کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے۔ فرمایا کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا ہو، فَيَتَصَدَّقُ، کہ اس کو صدقہ دیا جائے، فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلے کہ وہ مفلس ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تاکہ اس کو صدقہ دیا جائے۔ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسِ، اور وہ کھڑا ہو کر لوگوں سے مانگتا پھرے، ایسا بھی نہیں، یعنی کہ وہ نہ مانگتا ہے، نہ سوال کرتا ہے، نہ ہی لوگ اس کے رہن سہن کو دیکھ کے یہ محسوس کر پاتے ہیں کہ یہ بندہ غریب ہے یا یہ ضرورت مند ہے۔ فرمایا کہ وہ مسکین ہے کہ اس کو دیکھ کر پتہ نہیں چلتا کہ وہ ضرورت مند ہے، اور ایسے ضرورت مند کے لیے شرعی حکم ہے کہ آپ اس کو دیں، اس کو آپ صدقہ دیں، اس کو خیرات دیں، اس کو زکوٰۃ دیں، جو بھی آپ دے سکتے ہیں چپکے سے اس کو دیں، تو یہ آپ کے کام آئے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس قسم کے لوگوں کو خفیہ طور پر دیتا ہے، پوشیدہ طور پر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا دیا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی کسی کو ایک کھجور یا آدھی کھجور بھی دے دیتا ہے تو کل قیامت والے دن یہ صدقہ جہنم سے بچا کر بندے کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا مسکین جو ہے اس پر جو ہے صدقہ لگتا ہے، وہ مسکین نہیں جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، ایک دو لقموں کے لیے یا ایک دو کھجوروں کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اور اس چیز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت منع فرمایا کہ لوگوں سے مانگتے پھرو، بلکہ میں نے ایک حدیث عرض کر دی، آپ نے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اس طرح لوگوں سے سوال کرتا ہے، جو لوگوں سے مانگتا ہے، قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے کا سارا گوشت جو ہے وہ گر جائے گا، یعنی اس کا چہرہ عذاب الہی کی وجہ سے خالی ہو جائے گا، گوشت سے خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، تو ایسی خوفناک صورت لے کر وہ میدان محشر میں آئے گا۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لان یأخذ احدکم حبلہ ثم یغدو واحسبہ قال الی الجبل فیختطب فیبیع فیأکل ویتصدق خیر له من ان یسأل الناس۔ حضرت ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص رسی پکڑے۔ اب پچھلی حدیث کے اندر بتایا جا رہا تھا کہ مسکین کون ہے، اور اگلی حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح رزق کمانا چاہیے اور لوگوں سے ہاتھ پھیلانے سے کس طرح اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ہاتھ پھیلانا کتنا سخت برا ہے۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص اٹھے اور رسی پکڑے، رسی پکڑ کر وہ صبح کو ایک پہاڑ کی طرف چلا جائے، ایک پہاڑ کی طرف وہ نکل پڑے، اور پھر وہ فیختطب، وہ لکڑیاں چنے، پہاڑ سے لکڑیاں اکٹھی کرے، فیبیع، پھر آ کر ان کو بیچے،
ان لکڑیوں کو۔ دیکھیں حدیث کے اندر کتنی وضاحت کے ساتھ بات بیان فرما دی کہ بندہ اٹھے اور رسی لے اور پہاڑ کی طرف چلا جائے اور لکڑیاں اکٹھی کرے، لکڑیاں چن کر لائے اور پھر ان کو بیچے، فیاکلا پھر کھائے بھی، بیچ کر جو پیسے لے کر آئے اس میں سے کھائے بھی، ویتصدق پھر صدقہ بھی کرے، یعنی کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے، خیر لہ من ان یسأل الناس، صدقہ بھی کرے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، یعنی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے یہ بات بہتر ہے کہ اگر وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تو وہ صبح اٹھے اور اٹھ کر رسی لے اور پہاڑ کی طرف چلا جائے اور لکڑیاں اکٹھی کرے کر کے لائے اور ان کو بیچے اور بیچ کر خود بھی کھائے اور اللہ کے نام پر صدقہ بھی کرے، تو یہ بات 100 گنا اس بات سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کر سوال کرتا پھرے یا مانگتا پھرے۔ فرمایا کہ یہ سخت منع ہے، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس 1 یا 2 وقت کا کھانا موجود ہو تو اس کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا حرام ہے، یعنی مطلقاً حرام ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانا، لوگوں کے آگے سوال کرنا، لوگوں پر نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پرندے آپ دیکھیں صبح اڑتے ہیں، شام کو آتے ہیں اور رات کے لیے کچھ نہیں لے کر آتے، رات اپنے گھونسلے میں وہ بسر کرتے ہیں، صبح وہ اللہ پر بھروسہ کر کے پھر نکل پڑتے ہیں تو اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ اللہ پتھر کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دیتا ہے، ایسی جگہ پر اللہ رزق عطا کرتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بلکہ قرآن کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، مجھے یاد کرو، میں وہاں سے تمہیں رزق دوں گا کہ جہاں پر تمہارا گمان بھی نہیں کام کرے گا، یعنی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ رزق کہاں سے ملے گا۔ تو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ بندہ حلال کا رزق خود اپنی محنت سے کمائے اور کھائے بھی اور صدقہ بھی کرے۔ لیکن میں پھر یہ بات واضح کر دوں کہ لین دین کا معاملہ الگ ہوگا، یہ بھیک مانگنے کی بات ہو رہی ہے کہ لوگوں کے آگے اپنے معاش کے لیے ہاتھ پھیلایا جائے، لیکن لین دین کا جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، غریب پروری کرتے ہیں، معاشرے کے اندر اپنے خاندان کا خیال رکھتے ہیں، غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ الگ چیز ہوگی۔ لیکن بھیک مانگنا سخت حرام قرار دے دیا گیا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے جائیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے لکڑیاں بھی لا کر بیچ دیں تو اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔